نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يؤف إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنین۔ محترم حضرات، سامعین و سامعات، سورہ انفال کے 8ویں رکوع کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو کچھ خصوصی ہدایات دی ہیں اور انہیں اپنے حفاظت کی ترغیب دی ہے، انہیں اس بات کی تلقین کی ہے کہ ان کی ذات سے دنیا میں امن و سلامتی برقرار رہے، لیکن اگر ان کا کوئی دشمن ان پر حملہ کر کے امن و سکون کو غارت کرنا چاہتا ہو تو پھر اس کے لیے انہیں تیاری کرنی چاہیے اور اس کے جواب دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ جہاد کے سلسلے میں اعدائے اسلام نے اسلام کو اور مسلمانوں کو کافی بدنام کیا ہے، اور وہ یہ سمجھتے اور کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں جہاں کہیں کفار سے قتال کا حکم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سرے راہ جہاں کہیں پاؤ انہیں چھیڑو، انہیں مارو، انہیں قتل کرو، انہیں ستاؤ۔ یہ بات ہرگز نہیں ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو اسلام نے اسلامی مملکت میں رہنے والے ذمیوں کو، اسلامی مملکت میں رہنے والے کفار اور مشرکین کو ان کی مذہبی آزادی دی ہے، انہیں اپنے مذہب پر پوری طرح عمل کرنے کا موقع دیا ہے، اور مسلمانوں کو یہ تلقین کی ہے کہ جب وہ جزیہ دے کر کے اسلامی مملکت میں رہ رہے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی چھیڑ خانی نہ کی جائے، ان کو پریشان نہ کیا جائے، ان سے دشمن کا برتاؤ نہ کیا جائے۔ جب اسلامی مملکت میں رہنے والے غیر مسلموں کے ساتھ اسلام کی رواداری یہ ہے تو دوسرے ملکوں میں جو غیر مسلم رہ رہے ہیں ان کے ساتھ اسلام کیسے یہ حکم دے سکتا ہے کہ جہاں کہیں پاؤ انہیں مارو اور انہیں قتل کرو؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دراصل معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمانوں پہ حملہ کرتا ہے یا اسلام کا مذاق اڑاتا ہے
اسلامی شاعر کا مذاق اڑاتا ہے، اس کے لیے یہ بات کہی گئی ہے۔ اور یہ بات اسلام کے ساتھ خاص نہیں ہے، دنیا کے دیگر مذاہب میں بھی یہ چیز ہے کہ اگر ان کے مذہب کو کوئی برا بھلا کہتا ہے، ان کے مذہب کی مقدس ہستیوں کو کوئی برا بھلا کہتا ہے، ان کے رشیوں منیوں کو کوئی برا بھلا کہتا ہے، تو اس مذہب نے خود ہی اپنے ماننے والوں کو تلقین کی ہے کہ جو اس طرح کی حرکت کرے اس کا منہ توڑ جواب دو۔ دنیا کے سارے مذاہب میں یہ چیز ملتی ہے، یہود کے ہاں، نصارہ کے ہاں، مجوس کے ہاں، بدھسٹوں کے ہاں، سناتن دھرمیوں کے ہاں، جینیوں کے ہاں، سکھوں کے ہاں، ہر ایک کے ہاں یہ چیز ملتی ہے۔ پھر اسلام کے تئیں یہ رویہ کیوں اختیار کیا جاتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اپنے دلوں میں اسلام کے تئیں کینہ کپٹ، بغض و عناد چھپائے ہوئے ہیں، جبکہ اسلام تو صلح و آشتی کا مذہب ہے۔ اسلام سلم سے بنا ہی ہے، سلم کے معنی ہی ہوتے ہیں امن و آشتی، اور اسلام نے تو تلقین کی ہے کہ دوسرے مذاہب کے دیوی دیوتاؤں کو، ان کی مقدس ہستیوں کو برا بھلا نہ کہا جائے، باقاعدہ حکم دیا ہے وَلَا تُسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور تم ہرگز ان لوگوں کو برا بھلا نہ کہو جنہیں وہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں۔ اگر تم ان کے دیوی دیوتاؤں کو، ان کے معبودوں کو برا بھلا کہو گے تو عناد میں، دشمنی میں آ کر کے وہ اللہ تعالیٰ کو لا علمی کی بنیاد پر گالی گلوچ دیں گے، اور اس کا سبب تم بنو گے، اس لیے تمہیں بھی گناہ ملے گا۔ اسلام نے تو دوسرے مذاہب کے ساتھ رواداری کا معاملہ کیا ہے، اور یہ کہا ہے لکم دینکم ولی دین، بھائی ٹھیک ہے، تم ہمارے دین کی باتیں نہیں مانتے، کوئی بات نہیں، نہ مانو، تم اپنے دین پر قائم رہو، ہم اپنے دین پر قائم ہیں۔ پھر کہاں سے جہاد کے تئیں یہ غلط پروپگنڈا کیا گیا؟ تو ایک تو یہ ہے کہ جو کم علم لوگ ہیں وہ تو لا علمی کی بنیاد پہ، اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ محض دشمنی اور عناد میں اس طرح کی اوچھی حرکتیں کرتے ہیں، ورنہ اسلام نے کبھی ایسی تلقین نہیں کی ہے اہل ایمان کو کہ جہاں کہیں کفار کو پاؤ، انہیں مارو کاٹو، ایسی کوئی بات نہیں کہی گئی ہے۔ ہاں، جو دشمنی کا رویہ اختیار کرتے ہوں ان کے ساتھ ہے تو ہر مذہب میں ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، اور ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، سبقوا، کہ وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے، وہ ہم سے چھوٹ جائیں گے، اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، وہ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے۔ ہماری بسائی ہوئی زمین پہ رہتے ہیں، ہمارے برسائے ہوئے پانی سے لطف اندوز ہوتے ہیں، پانی کے ذریعے پھل پھول اور غلہ جات اگتا ہے، اسے کھاتے ہیں، ہماری ہوا سے سانس لیتے ہیں، ہمارے دھوپ کی گرمی سے بدن میں حرارت پیدا کرتے ہیں، اور ہم ہی سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چھوٹ جائیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ ہماری نگاہ میں، ہماری نگرانی میں، ہمارے قبضے میں اور ہمارے تصرف میں، اور خاص طور سے کفار مکہ کو یہ بات کہی گئی جو طرح طرح کی باتیں بناتے تھے اور جو اسلام کے نور ربانی کو بجھا دینا چاہتے تھے۔ یہود اور نصارہ اور منافقین کو یہ بات کہی گئی، جو بجھا دینا چاہتے ہیں وہ یہ جان لیں کہ وہ ہم سے بچ نہیں سکتے، ہماری نگاہ اور ہماری سیطرت میں ہے۔ آگے کیا کہا گیا؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، اور تم ان کے لیے بھرپور تیاری کرو، جتنی طاقت رکھتے ہو اتنی تیاری کرو اپنی حفاظت اور اپنے دفاع کے لیے، من قوت ومن رباط الخیل، طاقت و قوت کے ذریعے اور جنگی گھوڑوں کو پال کر کے، اور من قوت کی تشریح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان القوہ الرمی، خبردار خبردار، قوت سے مراد تیر اندازی ہے،
پہلے زمانے میں تیر اندازی تھی، آج کے زمانے میں بندوق ہے، رائفل ہے، ریوالور ہے، اور دوسرے لوگ اس کی بھرپور تیاری کر رہے ہیں، کھلے عام تیاری کر رہے ہیں، اور باقاعدہ ان کے کیمپ لگتے ہیں، اس میں آج ہتھیاروں کے چلانے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ تو مسلمانوں کو بھی کہا گیا کہ تم بھی اپنی حفاظت کے لیے ایسا کر سکتے ہو، دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں، لیکن اپنی حفاظت کے لیے، اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے کر سکتے ہو۔ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اس تیاری کے ذریعے، اس جنگی ساز و سامان کے ذریعے تم اپنے دشمن کو اور اللہ کے دشمن کو ڈراتے ہو۔ وآخرین لا تعلمونہم وآخرین من دونہم، اور ان کے علاوہ اور جو دوسرے لوگ ہیں، منافقین ہیں، یہود و نصارہ ہیں، لا تعلمونہم، جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ جانتے ہیں، تم انہیں بھی اپنی جنگی تیاریوں سے ڈراتے ہو۔ اگر ہمارے معاشرے میں آپس ہی کے لوگ ہیں، اگر کسی کو یہ پتا ہو کہ فلاں گھر میں تیاری رہتی ہے، لاٹھی ڈنڈا موجود ہے، اور افراد ہیں، 4-6 لڑکے ہیں ان کے جوان سال، تو ان سے کوئی لڑنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، جانتے ہیں کہ افراد ہیں، تیاری ہے، پیٹ دیں گے۔ لیکن کوئی بیچارہ اپنے گھر کا تنہا ہو تو ہر کوئی اس کو چھیڑتا رہتا ہے، اور راستہ چلتے ہوئے لوگ الٹا سیدھا بکتے رہتے ہیں۔ آپس میں جب یہ معاملہ ہے تو جو غیر مسلم ہیں ان کا بھی ایسی، اگر انہیں یہ معلوم ہو کہ ہم تیاری کی حالت میں اور تیاری کی پوزیشن میں ہیں، تو ہم پر ہاتھ ڈالنے کی جرات نہیں کریں گے، فساد کرنے کی جرات نہیں کریں گے، اور ریشہ دوانیاں نہیں کریں گے، سازش نہیں کریں گے۔ یہی بات یہاں کہی گئی تھی کہ تیاری رکھو، بقیہ کسی کو نقصان پہنچانا مقصود نہیں ہے۔ وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم، مسلمانوں کو یہ تسلی دی گئی کہ دیکھو، جنگی ساز و سامان کے خریدنے میں، یا گھوڑے پالنے میں، یا اپنی تیاری میں جو مال و منال خرچ ہوتا ہے، گویا یہ اللہ کے راستے میں ہے، اور جب یہ مال اللہ کے راستے میں خرچ ہو رہا ہے، يوفى إليكم، اس کا تم کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ جو تم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اور اگر یہ کفار و مشرکین، یہ معاندین اسلام، یہ اغیار صلح کی طرف مائل ہوں۔ دیکھیں اسلام کی رواداری کیا ہے، لوگ صرف ایک چیز دیکھتے ہیں اور اس کا ہوا کھڑا کر دیتے ہیں، ورنہ دیکھیے کیا رہنمائی کی گئی، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اور اگر وہ مصالحت کی طرف مائل ہوں، فَاجْنَحْ لَهَا، تو آپ ان کے لیے مائل ہو جائیے، آپ ان سے مصالحت کر لیجئے، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر پوری طرح بھروسہ کیجئے، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ زبانوں پہ جو کلمات ہیں، صلح کے جو شرائط ہیں، جس نیت سے صلح کی جا رہی ہے، اس تعلق سے جو گفتگو اور بات چیت ہو رہی ہے، اسے خوب اچھی طرح سننے والا ہے، اور دلوں میں جو کچھ ہے اسے خوب اچھی طرح جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اگر وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ آپ کو دھوکہ دے دیں، مثلا ان کی تیاری نہیں تھی تو انہوں نے کہا چلو مصالحت کر لیتے ہیں، جنگ بندی کر لیتے ہیں۔ اب جنگ بندی کے ذریعے ان کا مقصد یہ ہے کہ جنگ بندی میں ہم پوری تیاری کر لیں گے، اور جب ہماری تیاری ہو جائے گی تو ہم ایک بار کی حملہ کر دیں گے دھوکہ دے کر۔ وہی بات کہی گئی، وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو دھوکہ دے دیں تو آپ پریشان نہ ہوں، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، آپ کے لیے اللہ کافی ہے، وہ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، آپ کے ساتھیوں کی حفاظت کرے گا۔ وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ، وہ اللہ ہی ہے جس نے آپ کی تائید کی اپنی خصوصی مدد کے ذریعے، وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور مؤمنین کے ذریعے آپ کی مدد کی، ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی کر دی، آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں لگے ہوئے ہیں، آپ کی حفاظت کرتے ہیں۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ،
اور ان کے دلوں کو جوڑ دیا، مؤمنین کے دلوں کو جوڑ دیا، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اے محمد الرسول اگر آپ خرچ کر ڈالتے وہ تمام کا تمام جو روئے زمین پر ہے، سارے اسباب اور سارے وسائل استعمال کرتے اور خرچ کر ڈالتے، ما الفت بین قلوبہم، تو آپ ان کے دلوں کو جوڑ نہیں سکتے تھے۔ صدیوں سے جو ان کی دشمنی چلی آ رہی تھی اور باپ دادا سے جو جنگیں چلی آ رہی تھی، بعض جنگیں 60 سال تک ہوئی۔ دادا اس کی نظر ہوا، بیٹا اس کی نظر ہوا، پوتا اس کی نظر ہوا، پر پوتا اس کی نظر ہوا، 60 سال سے جنگیں، جو اپنے مقابل کو پا جاتا اسے قتل کر دیتا۔ خود مدینہ طیبہ میں اوس اور خزرج کا معاملہ تھا، اور اسی طرح بنو بکر اور بنو خزاعہ کا معاملہ تھا، ایسے عرب کے دیگر قبائل کا معاملہ تھا کہ نہ مکہ محفوظ نہ مدینہ محفوظ، کوئی محفوظ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی فضل فرمایا، اور جو لوگ دائرے اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اپنے دینی بھائیوں کے لیے محبت پیدا کر دی، اور ایسی محبت پیدا کر دی جو تمام رشتوں ناتوں تعلقات سے بڑھ کر اور برتر تھی۔ اسی کا تذکرہ کیا کہ اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا، تالیف قلب پیدا کر دی۔ اگر آپ خرچ کر ڈالتے وہ سب کا سب جو روئے زمین میں ہے، تب بھی آپ ان کے دلوں کو جوڑ نہیں سکتے تھے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ، لیکن اللہ ہی ہے جس نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو خوش نصیب 8 قسم کے خوش نصیب عرش کے سائے میں ہوں گے، اس میں وہ 2 لوگ بھی ہوں گے جو خالص اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ و تفرق علیہ، ایسے 2 لوگ بھی ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 2 مسلمان باہم ملتے ہیں اور ہاتھ ملاتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، تو ان کے مصافحہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے، دھو دیتا ہے، گرا دیتا ہے۔ ان کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے پتجھڑ کے موسم میں تیز ہوا میں پیڑ کے پتے گر جاتے ہیں، ایسے اتنی بڑی بات کہی گئی جی۔ اور فرمایا انہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ تعالی غالب اور حکمت والا ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی آپ گھبرائیں نہیں، آپ کفار و مشرکین سے، آپ ان یہود و نصارہ سے، ان منافقین سے کبیدہ خاطر نہ ہوں، گھبرائیں نہیں۔ حسبک اللہ، آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ اور اللہ نے مختلف مواقع پر مدد فرمائی۔ ہجرت کی رات میں قریش کے سارے قبائل سے ایک نوجوان نے آپ کے گھر کو گھیر رکھا تھا، یک بارگی آپ پر حملہ کرنا چاہتے تھے، اللہ نے آپ کی مدد فرمائی، اور آپ گھر سے نکلے تو نہ کہ صرف نکلے، ان کے سروں پہ مٹی ڈالتے ہوئے نکلے، دیکھو یہ اللہ کی قدرت ہے، تم مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، اللہ نے مجھے توفیق دی، میں تمہارے سروں پہ مٹی ڈال کے جا رہا ہوں۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے، آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی ہوئی آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، پوچھا بیٹی کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ کہا میں کیسے نہ روں، یہ قریش کے جو سربراہردہ لوگ ہیں، یہ مقام حجر میں بیٹھے ہوئے ہیں، خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے باہم لات و عزا اور منات کی قسم کھا رکھی ہے کہ اگر انہوں نے محمد کو دیکھ لیا تو اسے قتل کر دیں گے۔ کہا اچھا بیٹی وضو کا پانی لاؤ۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کا پانی لے کر آئیں، آپ نے وضو کیا اور مسجد حرام میں تشریف لے گئے، اور خانہ کعبہ میں کے پاس وہ لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا کہ وہ دیکھو محمد
آ گئے، اور اس کے بعد سب کی گردنیں جھک گئیں، کسی کی نگاہ آپ تک اٹھی ہی نہیں۔ آپ نے وہاں نماز پڑھی اور ایک مٹھی مٹی اٹھایا اور آپ نے پھینکا اور کہا شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں۔ اس مٹھی مٹی سے جس جس کو کنکری لگی وہ سارے لوگ بدر میں مقتول ہوئے، قتل کیے گئے۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ آپ جب غار ثور میں تھے اور غار کے اوپر کفار چل رہے تھے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے، رونے لگے کہ اگر انہوں نے اپنے پیر کی طرف دیکھ لیا تو ہم کو دیکھ لیں گے، کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے ان دو کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہے؟ یہی مطلب ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی اللہ آپ کے لیے کافی ہے، ومن اتبعک، اور ان کے لیے بھی کافی ہے جنہوں نے آپ کی پیروی کی ہے مؤمنین میں سے، ان کے لیے بھی اللہ کافی ہے۔ لیکن لفظ کیا استعمال کیا؟ من المؤمنین۔ اگر وہ مومن ہیں، ایمان پر سالم ہیں، ثابت قدم ہیں، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی کافی ہے اور ان کے لیے بھی کافی ہے۔ اس آیت میں ہم اہل ایمان کے لیے بڑی بشارت موجود ہے۔ حالات کیسے بھی ناگفتہ بہ، جاں گسل، خراب، ہنگامہ خیز اور فتنہ و فساد سے بھرپور ہوں، لیکن اگر مسلمان صاحب ایمان ہے اور اسلام پر مضبوطی سے عمل پیرا ہے اور اللہ کی ذات کریم پر بھروسہ رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ حفاظت فرمائے گا۔ فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ، اللہ آپ کے لیے کافی ہے، ومن اتبعک، اور ان کے لیے بھی جنہوں نے آپ کی پیروی کی ہے مومنین میں سے، ان کے لیے بھی کافی ہے۔ ایک مفہوم تو یہ ہے، اور ایک مفہوم یہ ہے کہ اللہ آپ کے لیے کافی ہے، اللہ آپ کا سہارا ہے، اور مؤمنین کو بھی اللہ نے آپ کی تائید کے لیے، آپ کی نصرت کے لیے پیدا کر دیا ہے، جیسا اوپر فرمایا۔ لیکن پہلا مفہوم راجح اور غالب ہے کہ اللہ ان کے لیے بھی کافی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان کا جائزہ اور محاسبہ کرنا چاہیے، اور اپنی کمیوں کو دور کرنا چاہیے، اپنے ایمان پر مضبوطی سے ثابت قدم رہنا چاہیے، اسلام کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر پوری طرح بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ہنگامہ خیز ماحول میں ہم اہل ایمان کی بھرپور حفاظت فرمائے۔ دنیا کے جس خطے میں بھی مسلمان جہاں کہیں بھی عزیمت کے ماحول سے گزر رہے ہوں، صبر آزما دور سے گزر رہے ہوں، مشکلات کے دور سے گزر رہے ہوں، مصائب اور آلام کے دور سے گزر رہے ہوں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ان کی شیرازہ بندی فرمائے، انہیں ایمان پر ثابت قدم رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں متحد، نیک اور ایک بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔